پائپ کا اصل میں ہمارے یہاں کچھ مسئلہ جو لاسٹ پروگرام میں نے عرض کی تھی کہ پیسے بچانے کے لیے بھی بعض اوقات چیزیں کی جاتی ہیں. وہاں ایسا ہی ہوا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. صحیح ہے. لیکن جنرلی طور پر بات کر رہا ہوں, پیسے بچانے کے لیے چیز کی جاتی ہیں. ایک سستی چیز لی جاتی ہے, ایکوپمنٹ اس کا سستا ہوتا ہے, مشین اس کی سستی ہوتی ہے, صحیح. اس کی جو پائپ لائن ہوتی ہے وہ سستی ہوتی ہے. اچھا, کمزور لوگوں کے ساتھ, نا تجربے کار لوگوں کے ساتھ کام کروایا جاتا ہے. اب یہ شادی والا گھر ہے نا, اس پہ تعلق سے میں ایک مشورہ دوں گا کہ شادی والے گھر کا یہ ہوتا ہے کہ چیزیں پوری نہیں ہوئی ہوتی. اب فار ایگزامپل کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے, صحیح, اب اس کے مطلب کہ باتھ روم کا کام باقی ہے, اس کے گیزر کا کام باقی ہے. بولا یار آج رخصتی ہے, آج شادی ہے, تو ابھی کرو, پھر بعد میں تھوڑی کر سکیں گے, فیملی آ جائے گی, گھر آباد ہو جائے گا, عورت گھر میں آ جائے گی, تو یہ ہو جائے گا, تو تاثر بھی اچھا نہیں پڑے گا. تو جس کو تس کو بلا کر پھر گیزر لگوا لیا, جس کو تس کو بلا کر پھر اے سی لگوا لیا, جیسے زبردستی کر کے کوئی ہلکی پھلکی فٹنگ کر کے کوئی ہیٹر لگوا لیا. اب یہ کام اگر تھوڑا پہلے ہو جائیں, مطلب شادی شدہ گھر میں بھی اس طرح کا ہوتا ہے, شفٹنگ ہو رہی ہے یا شادی شدہ گھر ہے, کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, ارجنٹ آفس شفٹنگ ہوتی ہے, تو اس کو اس دن جو پورا کام کروانے کے لیے جو سر دھر کی بازی لگائی جاتی ہے نا, اس میں کئی کام کمزور پڑ جاتے ہیں. پنکھا کمزور لگا, اللہ نہ کرے گر جائے گا. اللہ اکبر. گیزر کمزور لگا, اللہ نہ کرے پھٹ جائے گا. ہیٹر کمزور لگا, اللہ نہ کرے نقصان ہو جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ اور فٹنگ کے کام ہو جاتے ہیں, وہ اس پہ بھی پرابلم ہو سکتا ہے. تو یوں مطلب کہ کئی چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں. تو اگر یہ سارے کام ایڈوانس میں ہو جائیں, پہلے ہو جائیں, اور تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بچت ہو جائے. حالات ہوئی نا, اللہ پاک. تو برنر چیک کر لیا جائے, لائن چیک کر لی جائے, پائپ چیک کر لیا جائے, اس کی جو کی ہوتی ہے, چابی ہوتی ہے جس سے گیس بند ہوتی ہے, کھلتی ہے, وہ چیک کر لیے. جیسے بھی ہمارے اسلام بھائی نے بتایا کہ چولہے کے ساتھ بہت انہوں نے بہترین توجہ دلائی کہ اب بھی ہمارے یہاں بھی پہلے تو گیس لائن کے ذریعے آتی تھی, اب یہ سلنڈر کے ذریعے آتی ہے, تو ایل پی جی شاید اس کو کہتے ہیں, تو اس کے ذریعے آتی. تو اب ہمارے یہاں پرابلم یہ, میرے پیارے ناظرین, ہم چیز لے لیتے ہیں لیکن اس کا استعمال نہیں کر پاتے, یہ پتہ ہی نہیں ہوتا, یا یہ تربیت ہمارے یہاں ویک ہے. میں کافی چیز پہ غور کرتا ہوں. ہمارے یہاں اگر کوئی چیز دی جائے تو اس کا باقاعدہ طریقہ کار بتا دیا جائے, اور طریقہ کار بعض اوقات کیٹلاگ میں لکھا بھی ہوتا ہے لیکن ہم نہیں پڑھتے. ہم نے کارٹن کھولا, کیٹلاگ وہاں ڈالا, پرچہ وہاں ڈالا, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا یوز کیا کرنا ہے, اس کی احتیاطیں کیا ہیں. سم ٹائم چیزیں باقاعدہ ان رائٹنگ میں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. اب چونکہ سلنڈر کا اس وقت ہمارا ذکر ہو چکا, گیس سلنڈر کا, دنیا میں گیس سلنڈر کا استعمال ہے, لیکن کئی ملک میں اب گیس سلنڈر نہیں استعمال کیا جاتا, وہاں الیکٹرانک چولہے استعمال کیے جاتے ہیں, وہ الیکٹریکل ہوتے ہیں. اب وہاں الیکٹرک چونکہ سستی ہوتی ہے تو وہ الیکٹرانک چولہا جو ہوتا ہے وہ افورڈ کر لیتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے یہاں بجلی بہت مہنگی ہے تو الیکٹرانک چولہا جو ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتا. اب تو الیکٹرانک گیزر بھی آ گئے ہیں, گیزر بھی الیکٹرانک آ گئے, ایون کہ سولر کے ساتھ بھی گیزر آ چکے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ انفارمیشن دے رہا ہوں, سولر کے ساتھ بھی گیزر ہے, الیکٹریکل بھی گیزر ہے, اور گیس کے ساتھ بھی گیزر ہے. اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو شاید یہ 3-in-1 بھی ایک اس کا مطلب کہ بنتا ہوگا. چیک کر لیجئے کہ کیا کرنا ہے, لیکن جو بھی لیں اس کے ساتھ جو اس کی بے احتیاطیاں ایسی کیا ہو سکتی ہیں جس سے ہمیں نقصان پہنچے, کائنڈلی وہ ضرور سیکھ لیا کریں.